بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، کشمیر میں مرحلہ وار الیکشنز ہو رہے ہیں، پہلا مرحلہ کل ہے۔ کیا عوام کا ٹرن آؤٹ ہوگا؟ کیونکہ کشمیر کے اندر اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بڑے مسائل پر احتجاج ہوتے رہے۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ابھی بھی سراپا احتجاج ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں بڑی پارٹیاں بھرپور کیمپین کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی بات کی جائے، میاں محمد نواز شریف صاحب خود کشمیر گئے، وہاں پہ جلسوں کو لیڈ کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے۔ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں، جبکہ وفاق میں انہی دونوں جماعتوں کی حکومت قائم ہے۔ تیسری بڑی جماعت پی ٹی آئی اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ کیا ٹرن آؤٹ ہوگا؟ عوام نکلے گی؟ کس کو ووٹ دے گی؟ اور پھر اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ آج پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، امریکہ کے پاس اسلحہ کم پڑتا جا رہا ہے، اور پیٹریوٹ میزائل کی کمی کے باعث امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران پر جو ہے وہ حملوں میں کمی لائے گا۔ اس کے ساتھ یوکرین نے جو ہے ایرانی شپ پر حملہ کیا ہے کیسپین سی میں، جو رشیا سے اسلحہ لے کر آ رہی تھی۔ کیا جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوگا؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سعید کا سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ موجود ہوں گے حماد حسن صاحب، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں بریگیڈیئر غضنفر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ سعید صاحب، آپ سے آغاز کروں گا، کیسے دیکھتے ہیں آپ کشمیر کے الیکشنز کو؟ مرحلہ وار کشمیر کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں، کل جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے اس کا، میر پور خاص میں یہ ہو رہا ہے الیکشن۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی، اپیرنٹلی تو دو پارٹیاں بڑی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کون ان میں بازی لے کے جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ان میں دونوں میں سے کوئی بازی نہیں لے کے جائے گا، ان دی سینس کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن آج کی دنیا میں ایک نان ایونٹ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہم سپورٹس دیکھتے تھے تو مجھے ناجی مرحوم کی بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ سنا ہے آج کل سپورٹس میں جوا وغیرہ لگتا ہے، تو لگائیں یار، لیکن کم از کم یہ میچ کے نتیجے کو اثر انداز نہ ہو۔ تو آئی تھنک ہم بیسیکلی ویسے بھی ڈیموکریسی کبھی کوئی اسے میں نظام نہیں سمجھتا، نظام تو معاشی ہوتا ہے، لیکن اوپر ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت کا جو پچھلے عرصے سے بڑا غوغا تھا، اور اس کے لیے بڑے لوگوں نے جانیں بھی دی، اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو بڑا ہمارے سامنے مقدس بنا کے پیش کیا گیا۔ تو اب آہستہ آہستہ اس کی حقیقت بھی بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سو آئی تھنک اٹ وڈ بی نان ایونٹ، اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے وہ اس ایکسرسائز کی کوئی کیا خاص ضرورت رہ گئی ہے اس کو، تو میرے لیے تو یہ کوئی اہم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان پلیس ہوں گے لوگ، یا جو ہمارے پچھلے الیکشن میں ماشاءاللہ بڑا حلف حلف اٹھائے گئے، تو جمہوریت کے اندر سے طاقت نکل رہی ہے، جمہوری سٹرکچر سے باہر ہے طاقت۔ یہ سوال ہے جو تاریخ نے پوز کر دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میں تو صرف یعنی کور بھی نہیں کر رہا، سچی بات پوچھیں، اپنے شو میں اس کا ذکر بھی خال اور کم کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کہ الٹیمیٹلی اٹ ہیز بیکم اے نان ایونٹ، اور یہ وہ نان ایونٹ بھی اس لیے بن گیا کہ اس میں جو فیئرنیس ہے وہ اٹرلی لیک کرتی ہے۔ تو اس لیے اب آج کی جو رولنگ اشرافیہ ہے، چاہے پاکستان، ابھی پیو کا سروے آیا تھا، امریکہ کا جو بڑا ادارہ ہے، انہوں نے کہا جی کوئی 12-13% رہ گئی ہے ڈیموکریسی والی کہانی۔ اول تو ڈیموکریسی پہلے بھی ایک مشکوک سا نظام اس لیے تھا کہ ہم تو یہ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اسے ایک بگ بزنس کی ڈکٹیٹرشپ ہی سمجھتے ہیں، کہ جہاں پہ 0.1% لوگوں کے پاس الیکشن لڑنے کا اختیار ہو، باقی جا کے ووٹ ڈال آئیں۔ اور پھر آخر میں مجھے سٹالن بھی یاد آ جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس نظام میں ووٹ ڈالنے والے اہم نہیں ہوتے، ووٹ گننے والے اہم ہوتے ہیں۔ تو لہذا آپ جو بھی کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام، جمہوریت ہی بلاتے رہے اس کو، نو ایشو۔ جی حماد صاحب، جو سعید صاحب نے کہا کہ امپیکٹ فل نہیں ہے، انتخابات ہوں وہ ایک ایونٹ کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن انتخابات کا جو معنی ہوتا ہے وہ چونکہ معنی خیز نہیں رہا تو اس لیے امپورٹنس اس کی اتنی رہی۔ وٹ ڈو یو تھنک سر، کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم یہ انتخابات میں ایک جو ریگولر پروسیجر ہوتا ہے اس سے گزرتے ہیں، بٹ ان دی ٹرو سینس جس کا جو آپ کہتے ہیں کہ جس کا ایسنس ہے وہ عوام تک چونکہ اس کا فائدہ نہیں پہنچتا تو بے معنی ہے؟ بہت شکریہ قمر۔ دیکھیں،
الیکشن میں جب سیاسی جماعتوں کی موجودگی کا فقدان ہوتا ہے تو پھر اس الیکشن کے اور اس کے بعد بننے والی حکومت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ 1985 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے کیونکہ ضیاء رجیم تھا اور اس میں سیاسی جماعتوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ اس اسمبلی میں بہت قابل لوگ آئے تھے، فخر امام صاحب بھی تھے، حاجی سیف اللہ بھی تھے، یہ شیخ رشید پہلی مرتبہ آئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، اس میں آپ حسین صاحبہ تھی، لیکن اس اسمبلی نے بہت اچھی قانون سازی بھی کی۔ اس اسمبلی اور اس ٹینیور میں جنیوا معاہدہ بھی ہوا، لیکن آج بھی اس اسمبلی کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی قانون سازی کا ذکر نہیں ہوتا، وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنا کیونکہ وہ اس میں سیاسی جماعتوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ ایک مارشل لائی دور تھا اور سیاسی جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو باوجود ڈیلیوری کی اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو 70 کی اسمبلی کی ہے، جو 88 کی ہے، جو 90 کی ہے، حتیٰ کہ وہ عمران خان کے 18 والی اسمبلی کی ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک مقبول جماعت پی ٹی آئی اس سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کشمیر کی روایتی سیاسی جماعتیں ہوا کرتی تھی، یعنی بڑے بڑے نام تھے کشمیری سیاست کے، سردار عبدالقیوم خان تھے، بیرسٹر سلطان محمود تھے، سردار ابراہیم تھے اور بہت سارے نام تھے، اور سیاسی جماعتیں بھی تھی جس طرح مسلم کانفرنس، آزاد مسلم کانفرنس وغیرہ، تو وہ تو کہیں منظرنامے پر دکھائی نہیں دیتے۔ منظرنامے پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ منظرنامے پر بلاول بھٹو زرداری دکھائی دے رہا ہے، اور منظرنامے پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بھائی باقی سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا کسی نے اس پر توجہ دی؟ جمعیت العلماء اسلام کہاں ہے؟ دوسری جماعتیں کہاں ہیں؟ تو ایک تو اس الیکشن کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن، جب الیکشن میں آپ کے اپوننٹ ہی موجود نہیں ہے، یعنی یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہے، دونوں باقاعدہ سسٹم کا حصہ ہے، دونوں باقاعدہ حکومتوں کا حصہ ہے۔ کسی کے پاس پریزیڈنسی ہے تو کسی کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس ہے، کسی کے پاس پنجاب ہے تو کسی کے پاس سندھ ہے۔ تو بھائی جب اپوزیشن میدان میں موجود نہیں ہے، جب آپ کے حریف موجود نہیں ہے، وہ مکہ کے قریش جو تھے ان کے اندر ایک خودداری تھی، اور جب جنگ بدر ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو مخالفین تھے، جو کفار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے مسلمانوں سے، لیکن ان سے لڑیں گے جو ہمارے برابر ہو، ان کو اتارا جائے۔ تو بھائی یہاں پر تو برابری کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو دو جماعتیں میدان میں موجود ہیں وہ تو آلریڈی حکومتوں کا حصہ ہے، وہ تو آلریڈی سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، اس میں میں سعید قاضی صاحب سے بھی انپٹ لوں گا۔ اپیرنٹلی لگتا ہے یہ سعید قاضی صاحب، یہ جو دو جماعتیں مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے، when they do their election campaigns they both portray them as rivals، اور پھر وہ دونوں کی ٹاک شوز میں، مطلب ہم ہنس رہے ہوتے ہیں جب ٹاک شوز میں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، بیکاز سسٹم تو ان دونوں کی وجہ سے چل رہا ہے اور یہ عوام کو بھی معلوم ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی شعور جو ہے وہ اس حد تک بیدار ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ جو جماعتیں دونوں وفاق کو، حکومت کو لیڈ کر رہی ہوں گی، جن کی وجہ سے سسٹم اسٹیبلش ہوگا، جب وہ کسی ایک اسپیسیفک جگہ جا کے اپنے آپ کو رائیول کے طور پر پیش کریں گی تو دونوں کے الگ الگ ووٹ بینک ہوں گے اور وہ سیکیور بھی ہوں گے؟ میرے لیے بڑا مذائقہ خیز ہے یہ۔ میرے خیال میں ان دونوں پارٹیز کی جو سوشل بیس ہے وہ اڑ گئی ہے، ان کی کوئی سوشل بیس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا جنم جو ہے، کچھ لوگ اس کو میرے سے اختلاف کریں گے، بہرحال ایک پولیٹیکل پروسیس کے طور پہ ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک 68-69 کی تحریک کھڑی تھی۔ باقی پارٹیاں تو پتہ ہے مسلم لیگ کیسے بنی گوروں کے زمانے میں، جب یہ تقسیم ہوئی اس کی، اور اب ظاہر ہم ہسٹری میں تو جا نہیں سکتے، مگر سوال یہ جو آپ نے کیا ہے کہ بھائی ان کی تو کوئی سوشل بیس ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بھئی یہ اب یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، پارٹی دیکھیں بورژوا پارٹیاں ہیں، پوری دنیا میں بورژوا پارٹیاں ہیں۔ اور یہاں تو سنا ہے کہ 1980 میں جو آپ کا وزیر اعظم یا وزیر تھا یا اس کا خاندان آج تک بیٹھا ہوا ہے، یعنی ابھی ڈیموکریٹس ہیں۔ ایک دو دفعہ ہم نے دیکھا کہ بش کا بیٹا آ گیا یا جیب بش آیا، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ یہ کون سی پارٹیاں ہیں؟ یہ تو بھائی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ تو خاندانی ان کے
समझ लें इनकी जायदादें हैं ये, नंबर 1। नंबर 2, जो सियासत के साथ हाथ हुआ है वो ये हुआ है, और जो सरमायादारी निजाम के साथ भी हाथ हुआ है वो ये हुआ है कि आप देखो ना, अब किस डेमोक्रेसी की मैं बात करूं, पोली मार्केटिंग में जुआ लग रहा होता है जब वो व्हाइट हाउस में बैठा होता है। इस दफा इस टर्म में उसकी दौलत की 2 गुना हो गई है। जो बहुत बड़ा हमने एक बुत बना के रखा हुआ है ना डेमोक्रेसी का, अमेरिका बहादुर का, उसकी हालत देखें। अब बात यह है कि आप देखें, ये था मफरूजा के जी रेगुलेट करेंगे, ये कारोबार कोई और करेगा, कारोबार रियासत कोई और करेगा। अब पता करें आईपीपीज किसके हैं, आप पता करें मिलें किसकी हैं। तो इनका असल धंधा क्या है भाई? सियासत तो पैगंबराना पेशा है, कौमों की तकदीर बदलने का। और ये तो करियाने को आपने ग्लोरीफाई किया हुआ है ना। एक करियाने की दुकान को आपने ग्लोरीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि इतनी बड़ी दौलत जो है, इसको मैनेज करने के लिए आपको पॉलिटिकल ताकत चाहिए। अब मोनोपोली कैपिटलिज्म आ गया भाई। अब तो रेंट सीकिंग क्लासेस आ गई, कारोबार केड़ा रह गया है। अभी फिर $10 बिलियन मांगने गया है हमारे वजीर खजाना साहब। अभी पिछले दिनों 8 बिलियन जी सालसी कराई है तो सालसी में मांगे, पर सर वो सालसी यार देखो ना, फिर हम तो वकील है यार, हम तो कमीशन एजेंट हैं। हम एक बावकार मुल्क हैं, एक बाइज्जत मुल्क है, इसमें एक बहुत बड़ी बाइज्जत कौम रहती है। अब ये अलग बात कि उसकी हुक्मरानी करने वालों का किरदार क्या है, मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मगर सवाल ये है कि ये अब खत्म हो गया है, ये सिलसिला अब जो है ना, ये जो जमहूरी ड्रामा था वो खत्म हो गया। अब बिजनेस इंटरेस्ट है। अब मिसाल के तौर पे सर ये बिजनेस इंटरेस्ट की आपने जो बात की है, इसी पे मैं हमारे साहब से एक इनपुट ले लूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। सर 3000 अरब रुपए की जो इल्ज़ाम लगाया राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ी के पीपल्स पार्टी ने बाहर भिजवाए हैं, और ये पहला इल्ज़ाम तो है नहीं, हमारे सामने हमाद साहब के मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि पैसे बाहर भिजा दिए, हवाला हुंडी का कारोबार है, ये अपना बिजनेस बाहर कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बाहर अपनी ट्रांसफ़र कर दी हैं सारी। तो ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है वो तो कंटिन्यू है, जैसे सईद साहब कह रहे हैं कि ग्लोरीफाई कर दिया आपने करियाना स्टोर को, और क्या है? कंबर दरिया के बारे में कहा जाता है कि अगर वो अपना रास्ता तब्दील भी करे तो आपने वहां पर अपना घर नहीं बनाना, वो वापस अपने रास्ते पर आ जाता है। अब आप की उम्र तो इतनी नहीं है, सईद गाजी साहब को इल्म होगी इस बात की कि 88 में जब बेनजीर भुट्टो पहले बार इक्तदार में आई और उनके मुकाबिल गैर सियासी कुव्वतों ने सियासी कुव्वत नवाज शरीफ की शक्ल में उनके सामने लाने की कोशिश की, तो उस वक्त क्या रवैया था दोनों जमातों का एक दूसरे के मुकाबले, और किस इंतहा पर चले जाते थे। खुसूसन IJI बनी थी, फिर मुस्लिम लीग का रवैया जो था, फिर जब नवाज शरीफ साहब को पॉपुलरिटी मिली या दिलवाई गई जो भी था, तो बेनजीर भुट्टो और उनकी जमात के खिलाफ, तो फिर वो के बीच में हालात मदम हो गए थे, मिसाकी जमहूरियत की तरफ भी दोनों लीडर्स बढ़े। लेकिन जिस तरह मिसाकी जमहूरियत का जो हशर हुआ, तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो तहजीब जो गलतियों से एक दूसरे के साथ दस्तगरेबान होने के बाद एक अच्छी तहजीब बन गई थी दोनों जमातों के दरमियान, तो वो फिर दरिया की तरह अपने रास्ते की तरफ मुराजत करते चली जा रही है। दोनों जमातों का जो रवैया है वो बिलावल भुट्टो सरदारी का भी है और वो दूसरों का भी है, तो वो फिर से उसी डगर पर चल पड़े हैं। और फी जमाना PTI ने तो ये तबाही फैला दी है ना कि भाई सियासत गालम गलोच नफरत उलझने इसका नाम है, तो गोया इन दोनों जमातों ने भी ये सीख लिया कि भाई इसी रास्ते पर चलना चाहिए। वरना ये इलेक्शन की बात अगर हम करें तो दोनों जमातों के पास है क्या कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सिस्टम का, इस हुकूमत का दोनों जमातें हिस्सा है, तो क्या कोई मुआशी कामयाबी मिली है? अगर रोज रोज शाम को हम 5 रुपए 6 रुपए लीटर पेट्रोल इजाफे का सुनते हैं, मईशत तबाह होकर रह गई है, महंगाई आसमानों को छू रही है,
औरंगजेब कहीं से नमूदार हुए हैं, वो हमारी माशी पॉलिसियां बना रहे हैं, मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल पुख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और इसी कश्मीर में आप देख ले, मोहसिन नकवी कहीं से नमूदार हुए। लेकिन बहरहाल वो भी इस हुकूमत और इस सिस्टम का हिस्सा है, जिस हुकूमत और जिस सिस्टम को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर चला रही है। ये बात बिल्कुल हमारे साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इन दोनों जमातों के पास इन दोनों जमातों के पास है ही क्या शो करने के लिए, जो कि इलेक्शंस में जाएं और इलेक्शंस में अवेयरनेस करने की कोशिश करें। हम बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। डिबेट का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।